کرم نوازی ہوگی۔ بہن نے فرمایا کہ کوئی ایک شخص تھے، وہ باہر گئے، ان کو چونکہ وہاں کی رہائش وغیرہ چاہیے تھی، انہوں نے اہل کتاب لڑکی سے نکاح کر لیا اور پیپر میرج کی تھی، یعنی پیپر پہ بس سائن وغیرہ کیے اور نکاح ہو گیا۔ تو کیا یہ نکاح صحیح تھا کہ نہیں تھا؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ جو اپنے دنیاوی مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے نہ اللہ کی پرواہ کرتے ہیں، نہ رسول کی پرواہ کرتے ہیں، نہ شرعی احکام کی پرواہ کرتے ہیں۔ اس وقت تو ان کو نہ قرآن یاد آتا ہے، نہ حدیث یاد آتی ہے، تمام شرعی احکام انتہائی معذاللہ ثم معذاللہ اپنی راہ اور ترقی کے راہ میں رکاوٹ محسوس ہوتے ہیں۔ انہیں پس پشت پھینکنے میں ذرہ برابر شرم و عار محسوس نہیں کی جاتی ہے، اور جس طرح بس دنیا حاصل ہو جائے اس میں آدمی غرق ہو جاتا ہے۔ پھر جب دنیا مل جاتی ہے، شوق پورا ہو جاتا ہے، جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر اللہ یاد آنا شروع ہوتا ہے، ارے یہ میں نے کیا کر لیا۔ پھر وہ ہم سے بھی مسئلے پوچھتے ہیں، صاحب یہ غلطی ہو گئی، اب کیا کریں؟ جب ہو رہی تھی اس وقت مفتی صاحب یاد نہیں آئے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ یاد نہیں آیا تھا، یہ کیوں نہیں سوچا تھا آپ نے، اتنے اپنے آپ کو کیوں نہیں طاقتور کر لیا تھا، اتنا پاورفل کر لیا تھا، اتنا اچھا سوچنے کی صلاحیت اپنے اندر کیوں نہیں بیدار کر لی تھی کہ جب یہ چیزیں مجھے حاصل ہو جائیں گی اس کے بعد ضمیر کی ملامت اور پچھتاوا اور حسرتیں مجھ پہ مسلط ہوں گی، اس وقت یہ ساری نعمتیں ہینچ محسوس ہوں گی، اور فکر آخرت جب آپ پر غالب آئے گی اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو دنیا یہیں رہ جائے گی، کاش میں اپنے اللہ کو راضی کرتا، لیکن آپ نے نہیں کیا، پھر پچھتاوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ صاحب نے بھی ایسے ہی کیا، بس یو کے کا ویزا مل جائے، یو ایس کا ویزا مل جائے، بھائی کیا جنت مل گئی؟ کہ وہاں پہ نجات کے پروانے مل جائیں گے، اور پھر جو وہ کام کرتے ہیں وہاں پہ جا کے میں جانتا ہوں اچھے طریقے سے، کیونکہ ہمیں ان لوگوں سے رابطے ہیں، نہ حرام کی تمیز، نہ حلال کی تمیز، نہ اللہ کی کوئی پرواہ، نہ رسول کی کوئی پرواہ، بالکل یعنی ایسا ہم اپنا رویہ کر لیتے ہیں کہ ہمارے عمل کو دیکھنے والا تو یہ سمجھتے نہیں کہ یہ مسلمان ہے، اس کا کوئی آخرت پر بھی ایمان ہے۔ اس طریقے سے دنیا کی محبت میں غرق ہو کر بس باہر کی ہمیں چیزیں حاصل ہو جائیں، باہر کی پرسکون لائف مل جائے، جنت کی پرسکون زندگی اور قبر کا پرسکون آرام کسی کو نہیں چاہیے، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہ اس بات کو تھوڑا سا یاد رکھیں، اگر اس آدمی کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ صرف اتنا ہوا تھا کہ گواہ مسلمان موجود نہیں تھے اور خالی پیپر پہ سائن ہوا، تو یاد رکھیں یہ نکاح نہیں ہوا۔ ہاں، اگر ایک مسلمان اپنا نکاح کرے گا تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم 2 عاقل بالغ مسلمان مرد یا ایک مرد اور 2 عورتیں وہاں پر بطور گواہ موجود ہوں، پھر باقاعدہ ایجاب و قبول ہو تو یہ نکاح ہوگا۔ اور اہل کتاب حضرات جو ہیں بہت سے ایسے ہیں باہر کے ملکوں میں، خاص طور پر آپ پوچھ لیجئے کہ یو کے اندر جو چرچ ہیں وہ مسجدوں میں کیوں تبدیل ہو رہے ہیں، وہاں پہ لوگ آتے ہی نہیں ہیں چرچوں کے اندر، چرچ ویران ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کا جو کرسچنز وہاں کے حضرات ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کا مذہب سے رشتہ بہت ہی کمزور ہو چکا ہے۔ جب کمزور ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو اہل کتاب کا اصل تصور تھا وہ تصور بھی کمزور ہو چکا ہے، تو بہت سے تو ایسے ہیں جو اہل کتاب ہیں ہی نہیں۔ اس پر میں کلام کرتا ہوں لیکن ایک بریک کے بعد۔ میرے ورد لب ہے نبی، نام حبیب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ایک بات تو یہ کہ اگر وہ لڑکی اصل اہل کتاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح تصور ہی نہیں ہے، کیونکہ بعض تو خدا کے وجود کے منکر ہیں، تو پھر یہ تو نکاح ہوا ہی نہیں، اور گواہ نہیں تھے تو پھر نہیں ہوا۔ اور اگر بالفرض ہو بھی گیا تھا تو آپ نے خود آگے بیان فرمایا کہ اس نے 3 طلاقیں بیوی کے سامنے اس کو دے دی، کہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے غالباً کہا کہ میں اس کو طلاق دیتا ہوں، اور بعد میں اب منکر ہو رہا ہے کہ نہیں، جب ان کے طریقے سے شادی کی ہے تو طلاق بھی ان کے طریقے سے ہوگی۔ یعنی وہ مفتی بن گیا ہے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے خود مفتی صاحب بن گئے اور خود ہی سب فیصلے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ یہی وہ نحوست ہوتی ہے، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، کہ جب دنیا کی محبت دل میں گھر کر جائے اور انسان دنیا کو ہی جنت بنانے کے لیے رات دن سوچنا شروع کر دے اور اس کے لیے عملی کوشش شروع کر دے، تو اسی قسم کی حرکات کا صدور ہوتا ہے کہ پھر وہ نہ علماء کے پاس جانا پسند کرتا ہے، نہ مفتیان کرام کے پاس، خود ہی سوال پیدا کرتا ہے، خود ہی جواب دیتا ہے، خود ہی اس کے اوپر سائن کر کے اس پہ مہر لگاتا ہے کہ بالکل جواب ٹھیک ہے، اور اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے۔ یہاں کی پرسکون، تھوڑی سی پرسکون زندگی کے بعد یہ قبر میں پہنچنے دے، اگر اللہ ناراض ہوا تو پھر ایک ایک لمحہ کتنے سالوں کے عذاب کے برابر بنتا ہے، یہ تو وہاں جا کے ہی پتہ چلے گا۔ تو بہرحال اب یہ ان کا نکاح نہیں ہے، 3 طلاقیں ہو بھی گیا تھا تو طلاقیں، اور یاد رکھیں کہ اگر مسلمان ہے تو مسلمان کے طریقے سے طلاق دے گا، اور 3 طلاقیں وہ دے چکا ہے تو یہ بالکل رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ ایک بہن نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عورت ہیں جنہیں بیماری کا خون آتا ہے تو ان کی